السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا دین سب سے اعلیٰ چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، ثنا جو نماز میں سب سے پہلی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہی تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ ثنا پڑھتے ہیں، بغیر تعوذ و تسمیہ کے، بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے۔ مگر یہ ہر کوئی جان رہا ہے کہ جب ہم نماز میں ہم اکیلے نماز پڑھا کرتے ہیں تو سب سے پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، باقی رکعتوں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ مگر جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہوں، ہم مقتدی بنے ہوں، ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام صاحب جہری قرات شروع کر دیے ہوں، جہری نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے فجر کی نماز جو بلند آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، نماز مغرب جو بلند آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، نماز عشاء، یہ سب جہری نمازیں ہیں۔ تو جہری نمازوں میں امام صاحب نے قرات شروع کر دی، اس کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ باندھی، ہم اس کے بعد پہنچے ہیں۔ تو اب ہمیں ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو یہاں پہ اب ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی، ہم نے سنا کہ ہاں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھنے لگے ہیں یا پھر اس کے بعد والی سورہ، یعنی قرات وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں نماز میں ثنا اس وقت نہیں پڑھنا ہے۔ مگر دو چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایک اور یہ وجہ ہے کہ ہم دور ہیں، جیسے جمعہ کی نماز میں ہم دور رہتے ہیں تو ہمیں قرات سنائی نہیں دیتا ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اونچا سنتے ہیں، یعنی جن کے کانوں کی سماعت کم ہوا کرتی، جو اونچا سنتے ہیں، تو انہیں بھی امام صاحب کی قرات کی آواز ان تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یا پھر جمعہ کی نماز میں یا پھر عیدین کی نماز میں اگر ہم بہت پیچھے ہیں، امام صاحب سے بہت دور ہیں اور قرات کی بھی آواز نہیں آتی ہے، تو وہاں بھی ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ یہ دو باتیں آپ سمجھ گئے۔ تیسری بات کہ اگر امام صاحب سری نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ والی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز ظہر، نماز عصر، تو یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو سری نمازیں کہلاتی ہیں، یعنی کہ آہستہ سے پڑھی جاتی ہے۔ امام صاحب قرات جو کرتے تو آہستہ پڑھا کرتے ہیں، بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو اس میں ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری چیز کہ امام صاحب کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ باندھی، تو اب ہم ثنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو امام صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ رکوع میں چلے گئے، ہم نے تکبیر تحریمہ باندھ لی ہے اور ہمیں یہ گمان ہے کہ ہاں اگر ہم ثنا پڑھ لیں گے اور ثنا پڑھنے کے بعد بھی ہم امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی کہ ہم رکوع کو پکڑ لیں گے تو ہم ثنا پڑھیں گے۔ یا پھر ہم نے دیکھا کہ امام صاحب پہلی سجدہ میں گئے ہیں اور ہم نے تکبیر تحریمہ باندھی ہے، تو اب جو ہے اگر یہ گمان ہے کہ ہم سجدہ کو پکڑ لیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد رکوع بھی کر لیں گے اور امام صاحب کے سجدوں کو بھی ہم پکڑ لیں گے، تو ہم وہاں پہ ثنا پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ دو چیزیں بات سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب تیسری چیز تعوذ کی، تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ صرف پہلی رکعت میں ہے، اور تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر رکعت میں ہمیں پڑھنا ہے۔ مگر امام صاحب کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، اس میں بھی ایک بات اور ہے کہ اگر ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہم مقتدی بنے ہوئے ہیں، اب ہم پہنچے ہیں دوسری رکعت میں، تو ایک رکعت ہماری چھوٹ گئی۔ اب جو ایک رکعت ہماری چھوٹی ہوئی ہے، تو اب اس رکعت کو ادا کرنے کے لیے اب ہم کھڑا ہوتے ہیں، تو اب تو ہمیں قرات خود سے کرنی ہے۔ پہلے ہم نے بسم اللہ اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ امام صاحب نے قرات کی تھی، تو جب امام صاحب نے قرات کی ہے تو امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ لیا، ہم نے قرات نہیں کرنی تھی تو ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اور نہیں پڑھنا بھی ہے۔ جب قرات کریں گے تبھی نہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ مگر جب پہلی رکعت جو ہماری چھوٹی ہوئی تھی یا دوسری رکعت، دو رکعت چھوٹ گئی، تو ہم جو پچھلی رکعت کو ادا کرنے کے لیے جب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم دو پچھلی رکعتیں ادا کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں قرات کرنی ہوتی، تو وہاں پہ ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ سنت ہے۔ اب آگے سنیں کہ اگر ثنا و تعوذ و تسمیہ پڑھنا بھول گئے، یعنی کہ ثنا پڑھنا بھول گئے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے اور قرات شروع کر دی، جب ہم نے قرات شروع کر دی، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، تب یاد آیا کہ ہم نے تو ثنا پڑھا ہی نہیں، یا پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا ہی نہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہی نہیں، تو اب اعادہ نہ کرے، یعنی کہ اب اسے دہرائے نہیں، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا،
ان کا جو موقع تھا تعاوذ و تسمیہ کا اور ثنا کا وہ فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعاوذ شروع کر دیا، یعنی کہ ہم ثنا نہیں پڑھے، ابھی تو صرف ہم نے بات کی تھی کہ تعاوذ و تسمیہ دونوں کی، کہ نہ تعاوذ پڑھے نہ تسمیہ پڑھے نہ ثنا پڑھے، یعنی کہ نہ اعوذ باللہ پڑھے نہ بسم اللہ پڑھے نہ ثنا پڑھے، اور ڈائریکٹ ہم نے قرأت شروع کر دی، تب یاد آیا کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، تو اس کا اعادہ نہیں کرنا ہے، نہیں دہرانا ہے، آپ قرأت کر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مگر اسی طرح سے ہم نے ثنا تو پڑھا، ثنا نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ثنا پڑھنا ہم بھول گئے، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ثنا کا اعادہ نہیں ہے، انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ شروع میں ثنا نہ پڑھ سکے، اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم شروع میں ثنا یعنی پہلی رکعت میں ہم ثنا نہیں پڑھ سکے تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کریں گے، یعنی مثال کے طور پہ مان لیں کہ ہم نے 4 رکعت کی نماز شروع کی، اب پہلی رکعت میں ہم نے ڈائریکٹ قرأت شروع کر دی، ثنا پڑھنا بھول گئے، یاد آیا کہ ارے ہم تو ثنا پڑھنا بھول گئے، تو اب جو ہے دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑا ہوں گے تو وہاں پہ ہم ثنا پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر قرأت شروع کریں گے۔ یہ بات تھی ثنا اور تعاوذ و تسمیہ کی۔ انشاءاللہ عز و جل اور کسی بھی طرح کے کوئی دینی مسائل اور نماز کے متعلق، نماز کے حوالے سے کوئی مسائل آپ کے ذہن میں منڈراتے ہوں تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ بالکل آپ کو اچھے طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز جو آئیں گی تو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔